اور ہمیشہ یاد رکھو اس بات کے بارے میں کہ اگر تم لوگوں کی باتوں کو دلوں پر لوگے، اگر لوگوں کی باتوں کو دل سے لگاؤ گے تو تم ناکام اور فیل اپنے مقصد میں ضرور ہوگے۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑو، اس میں فائدہ کس کا ہے اور نقصان کس کا ہے، پہلے اس بات کے بارے میں سوچو۔ اگر تم لوگوں کی باتوں کو دل سے لگاؤ گے تو اس میں سب سے بڑا فائدہ ان کا ہے جو اپنے مقصد میں وہ تمہیں ہرانا چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب نہ ہو، یہ بندہ ہم سے آگے نہ جائے، یہ بندہ اپنی زندگی میں سکسیسفل نہ ہو، یعنی یہ بندہ کامیاب نہ ہو، اس کو خوشیاں نہ ملیں۔ جو آپ سے حسد کرنے والے ہیں، جلن رکھنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، جو آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں، آپ کی خوشیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ تم پریشان رہو، تم ان کی باتوں کو دل سے لا کر ان کا حوصلہ افزائی کرو، تم ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرا دو، تو اس میں سب سے بڑی غلطی کس کی ہے؟ میرے دوستو، جب آپ کو پتا ہے کہ اگلا بندہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے میری خوشیوں کو دیکھ کر، وہ خوش نہیں ہوتا ہے میری خوشیوں کو دیکھ کر، تو آپ اس کو اپنی خوشیاں ظاہر اتنی نہ کرو کہ آپ کو بد نظری لگ جائے۔ بد نظر انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا۔ یہ وہ بات ہے جو شاید ہی آپ کو کوئی بتا پائے، شاید ہی آپ کو کہیں سننے کو ملے، لیکن میرے دوستو اس بات کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھنا، میں پھر یہی کہتا ہوں کہ آپ کو شاید ہی یہ بات کوئی بتائے، لیکن پتہ ہر کسی کو ہوگی۔ اگر آپ اس بات کو پہلی بار سن رہے ہیں تو آپ کو یہ بات پہلے سے تحقیق ہوگی، پہلے سے اس بات کا علم ہوگا کہ آپ اگر غور کریں گے، اس بات کو سوچیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی بات یہی ہے، بات بالکل سچ ہے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ انسان کو بری نظر ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ سوچو تو صحیح۔ میں اپنی چیزوں کو آپ کے سامنے شو کروں، اپنی خوشیوں کو آپ کے سامنے شو کروں تو اس کا جو نقصان ہے وہ کس کو پہنچے گا؟ کس کو پہنچے گا بتاؤ؟ سب سے پہلی بات، اگر میں آپ کو اپنی کچھ امپورٹنٹ چیزیں دکھاتا ہوں، اپنی خاص چیزیں شو کرتا ہوں کہ میں دیکھو یہ لے کر آیا ہوں، میں فون لایا ہوں، میں گاڑی لایا ہوں، مجھ پہ اللہ نے اتنا مال دیا ہے، مجھ پہ اتنا مال ہے، مجھ پہ یہ نعمت ہے، مجھ پہ وہ نعمت ہے، یعنی میں اپنی چیزوں کو شو کرتا ہوں، دکھاتا ہوں، لوگوں کی نظر میں آتا ہوں، میں برانڈڈ کپڑے پہنتا ہوں، برانڈڈ گھڑی پہنتا ہوں، برانڈڈ چپل پہنتا ہوں، میں برانڈڈ بن کر رہتا ہوں، تو پھر میں جب لوگوں کی نظر میں آؤں گا تو اس سے سب سے بڑا نقصان میرا یہ ہوگا کہ وہ جو ہیں سب سے پہلے مجھ سے جلن رکھنے لگیں گے، وہ مجھے برا کہنے لگیں گے، وہ میری چیزوں سے حسد پیدا کریں گے، وہ یہ کہنے لگیں گے کہ دیکھو کتنے اتراتا ہے، کہ دیکھو کیسا مال آتا ہے اس پہ، کہ دیکھو اس پر کتنا مال ہے، کہ کیسا حرام کماتا ہے یا حلال کماتا ہے۔ سب سے پہلا آپ کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ آپ کی چیزوں کو ہائے لگائیں گے، وہ آپ کی چیزوں کو بری نظر سے دیکھیں گے، وہ آپ کے بارے میں برا گمان رکھیں گے، تو آپ کے لیے ان کے دل میں نفرت پیدا ہوگی اور وہ آپ کے لیے پھر مناسب نہیں سوچیں گے، اچھا نہیں سوچیں گے۔ تو اس میں غلطی کس کی ہوئی؟ ہائی لائٹ تو میں خود ہوا نا بھائی، برا کروانا تو میں خود چاہتا ہوں نا۔ پھر ہمیشہ یاد رکھنا، انسان کو بری نظر برباد کر دیتی ہے۔ تو آپ کو اللہ نے جتنی نعمت دی ہے آپ اس کو اپنے پاس کور کر کر رکھو، اپنے کنٹرول میں رکھو، اب اس چیز کا پورا لطف لو، پورا فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن آپ شو کرنے سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ لوگوں کی نگاہ میں آ کر کچھ پروفٹ حاصل کریں گے؟ کچھ فائدہ حاصل کریں گے؟ آپ لوگوں کے سامنے اپنی چیزوں کو شو کر کر کچھ فائدہ حاصل کریں گے؟ ہاں، برائی تو آپ کو مل سکتی ہے، برائی تو آپ کو مل سکتی ہے، لوگ آپ کے بارے میں غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن اس بات کے بارے میں یاد رکھنا، اس میں سب سے بڑی غلطی آپ کی ہوگی۔ وہ آپ کی غلطی کیا ہوگی کہ آپ نے اپنے آپ کو ہائی لائٹ ان لوگوں کے سامنے کرا جو آپ سے حسد کرتے تھے، جو آپ سے جلتے تھے۔ آپ اپنے مقصد میں اسی لیے تو کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے مقصد میں سکسیسفل ہو جاؤں، وہ دنیا کو لے کر ہو یا آخرت کو لے کر ہو یا کسی بھی فیلڈ کو لے کر ہو۔ انسان دنیا میں کتنے روزگار ہیں، کتنے روزگار، اب کسی بھی کیٹیگری کو لے لو، یعنی جو کام ہوتے ہیں کسی بھی کام کو لے لو، ہر انسان اپنے کام میں پرفیکٹ ہونا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے کام کو ایسا کرنا چاہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی کر ہی نہیں پائے، بہترین، بالکل بہترین ہونا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈاکٹرز بننا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں سب سے اچھا ڈاکٹرز بنوں، میں بہترین والا ڈاکٹرز بنوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں انجینئر بنوں، میں آفیسرز بنوں، میں آرمی میں جاؤں، میں فلا کام کروں، میں عالم بنوں، میں علماء بنوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، ہر انسان اپنی فیلڈ کا ٹاپر ہونا چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اچھا علم حاصل کروں، اچھی زندگی بشر کروں، اچھی زندگی بتاؤں اور میرے پاس وہ سب ہو جس کی مجھے ضرورت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ نہیں ہو؟ ہر انسان چاہتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ چیزیں اس کو اس لیے حاصل نہیں ہوتی ہیں، اس لیے نہیں ملتی ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو پہلے شو کرنے لگتا ہے، پہلے ظاہر کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے کچھ نعمت دی، وہ لوگوں کے سامنے اس پر غرور کرنے لگتا ہے۔
دیکھو تو اسی کیسے عقل ہے، اس پر غرور کرنے لگتا ہے، اور غرور انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ انسان اپنے مقصد میں اس لیے کامیاب نہیں ہو پاتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے شو کرتا ہے، جس کے ذریعے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ وہ آپ کا کام ہو، آپ کی تجارت ہو، آپ کی چیزیں ہوں، آپ پر اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو، انسان کو بد نظری مار دیتی ہے۔ ارے انسان ختم ہو جاتے ہیں بد نظری سے۔ اللہ کے بندو، یہ بد نظری ایسی چیز ہے، تم مال کو دیکھتے ہو، مال یوں ختم ہو جائے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بد نظری انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ بد نظری سے بچا کیسے جائے؟ کیسے بچا جائے؟ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا بنانا چھوڑ دو، یعنی اپنے آپ کو شو کرنا چھوڑ دو کہ دیکھو مجھ میں اللہ کی یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، میرے پاس اللہ نے اتنا یہ دیا ہے، میرے پاس دیکھو کتنا مال ہے، میرے پاس دیکھو کیسی کیسی نعمت ہیں، میرے پاس دیکھو فلاں گاڑی ہے، فلاں بنگلہ ہے، فلاں گھر ہے، فلاں دکان ہے، فلاں تجارت ہے، میرے سامنے دیکھو کیسی کیسی چیزیں ہیں، اللہ نے مجھے کیسی کیسی چیزوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے آپ کو جتنا علم دیا ہے، جتنی چیزیں دی ہیں، جتنی دولت دی ہے، جتنا مال دیا ہے، جتنی خوبصورتی دی ہے، اللہ نے آپ کو جو بھی کچھ دیا ہے، اس بات کے بارے میں تھوڑا دھیان دو کہ اگر آپ کو اللہ نے صلاحیت بھی اچھی دی ہے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس صلاحیت کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھو، اتنا لوگوں کے سامنے شو نہ ہو کہ وہ آپ کے دماغ کو، آپ کو نظر لگا دیں۔ اگر آپ کے اللہ نے آنکھوں کو خوبصورت بنایا ہے تو آنکھوں کو بھی حیا میں رکھیں، اپنی آنکھوں کو ایسے رکھیں کہ لوگ اس پر زیادہ اٹیک نہ ہو، لوگ اس پر زیادہ غور نہ کریں، ورنہ آپ کی مثال کے طور پر آپ کے اللہ نے آنکھ خوبصورت بنائی۔ میں آپ کو مختصر نعمتیں بتا کر، مختصر چیزیں بتا کر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اب وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، یا اللہ نے جو بھی آپ کو مال دیا ہے، تو آپ اس سے کمپیئر کرنا کہ مجھے کس کس چیز کو بچا کر رکھنا ہے۔ سمجھتے ہو؟ آپ کو اللہ نے خوبصورت آنکھ دی تو وہ اچھی لگتی ہے لوگوں کو، تو لوگ اس پر بات کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے سامنے اتنی آنکھوں کو نہ چوڑاؤ، نہ اتنی آنکھوں سے آنکھیں ملاؤ کہ وہ آپ کی آنکھوں دیکھیں اور ان کے بارے میں بات کرنے لگیں، اور وہ کوئی اس سوچ سے سوچے، اس طریقے سے دیکھے کہ آپ کی آنکھوں کو نظر لگ جائے۔ سمجھتے ہو؟ آپ کو اللہ نے پرسنالٹی دی، پرسنالٹی کو ایسے آواروں کی طرح مت پھرو، کوئی شریر دکھاتا پھرتا ہے، کوئی باڈی دکھاتا پھرتا ہے، کوئی کچھ دکھاتا پھرتا ہے، کوئی کیسا رہتا ہے، شریر کو بھی تظاہر مت کرو۔ بد نظری انسان کو ہلاک و برباد کر سکتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ بد نظری انسان کو تباہ کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے۔ یہ بد نظری ہی تو ہے جو انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، یہ بد نظری ہی تو ہے جو انسان جو کرنا چاہتے وہ کر نہیں پاتے، کیونکہ وہ لوگوں کی پہلی ہائی لگ جاتی ہے، اور ہائی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ جو بھی کریں وہ بات اپنے پاس تک ہی سمت رکھیں، لوگوں کو نہ ظاہر کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں، لوگ دیکھتے ہیں دیکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم خود ظاہر نہ ہو، خود ظاہر نہ کرو، اس غرور میں نہ رہو کہ لوگ دیکھیں۔ ہاں میرے دوستو، اس بات کے بارے میں سوچو کہ اگر میں یہ سوچنے لگوں کہ لوگ میری چیزوں کو دیکھیں، میری تعریف کریں، میرے بارے میں بات کریں، تو پھر ہم تو ہائی لائٹ یہ خود ہی ہو رہے ہیں، یا نا؟ اپنے آپ کو ایسا ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اب اللہ نے مجھے بہت نعمت دی ہے تو جس کو دکھ رہی ہے دیکھو، اگر میں خود شو کرتا ہوں، خود دکھانا چاہتا ہوں، تو پھر یہاں مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ مجھ سے جتنا ہو سکے میں ان کو بچاؤں۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو خوبصورت گھر دیا ہے، ہر کسی کو اس میں انٹر مت کرو، ہر کسی کو اس کو مت دکھاؤ، کیونکہ لوگ تعریف کم کرتے ہیں، جلن زیادہ کرتے ہیں، حسد زیادہ کرتے ہیں، برائی زیادہ کرتے ہیں، اور نظر زیادہ لگاتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے کسی اور چیز سے نوازا ہے، آپ کو اللہ نے باڈی اچھی دی ہے، آپ کو اللہ نے مکان اچھا دیا ہے، آپ کو اللہ نے دکان اچھی دلا دی ہے، آپ کو اللہ نے تجارت اچھی کرا رکھی ہے، تو میرے دوستو ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے ایسے شو نہ کرو کہ وہ ان پر ہائی ماریں، وہ ان پر افسوس کریں کہ ہاں اللہ نے مجھے کیوں نہیں دی، اللہ نے مجھے کیوں نہیں دی، یہ کاش میرے پاس ہوتا، یہ کاش میرے لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ کاش اس کے پاس نہ ہوتا، میرے پاس ہوتا۔ اب یہ ہائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تمہاری خوشی سے خوش نہیں ہے لوگ، تمہاری خوشی سے خوش نہیں ہے لوگ، تمہاری خوشی سے پریشان ہیں کہ یہ خوش ہے تو کیوں ہیں۔ لوگوں کو خوشی تب ہوتی ہے کہ جب اس کو پریشان دیکھتے ہیں جس کو وہ خوش دیکھنا نہیں چاہتے۔ دنیا بڑی عجیب ہو چکی ہے کہ جو انسان روتا ہے اس کو دیکھ کر افسوس کرتا ہے، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا ہے،
लेकिन जब इंसान हंसता है तो उसे रुलाने की कोशिश करता है, उसे जलता है, हसद करता है, बुग़्ज़ रखता है उसके बारे में। इंसान की कैसी सोच हो चुकी है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो कि फ़लाँ ने ऐसे कह दिया, फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने वो कह दिया। अरे कहने दो, दुनिया है, हसद जलन रखने वाले बहुत हैं, लेकिन तुम किसी के लिए ना जलन रखो, ना हसद रखो, ना किसी के बारे में बुरा कहो। अल्लाह तो देख रहा है, दुनिया से हमें क्या लेना देना है। दुनिया को हमें जवाब देना, दुनिया को हमें सवाल करना है क्या? दुनिया हमसे सवाल नहीं करेगी, हमसे अल्लाह सवाल करेगा। मेरे बंदे कैसे ज़िंदगी बिता कर आया, क्या कमा कर आया, कितना इल्म हासिल करा, कितना अमल किया, अल्लाह सवाल करेगा। हमें दुनिया को थोड़ी जवाब देने हैं, अपने अल्लाह को जवाब देने हैं। कहाँ से माल कमाया, कहाँ खर्च किया, कैसे ज़िंदगी बिता कर आया। हाँ, हमें किसी के लिए हसद नहीं रखना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं चाहना है। अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह हमें भी अता फरमाए खूब अल्लाह की नियामतें, और अल्लाह अपनी नियामतों को खूब लोगों को नवाज़े अपनी नियामतों से। हमें अल्लाह से दुआई करनी है, लोगों का भी भला चाहें, अपना भी भला करें। और जब बंदा लोगों के लिए अल्लाह से मांगता है तो फिर अल्लाह वो नियामत उसको भी अता करता है। समझते हो? हमेशा लोगों के भले में रहो, लेकिन अपना आप को हाईलाइट ना करो। हर इंसान चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून हो, मैं इत्मीनान से रहूँ, मैं खुशी से रहूँ, मैं प्यार से रहूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई गम ना हो। लेकिन मेरे दोस्तों, इस बात के बारे में गौर करो, जो परेशानी आती हैं इनके हालात हम पैदा करते हैं, इनका असबाब हम खुद बनाते हैं। ये जो परेशान लोग होते हैं, ये ज़रिया हम खुद बनते हैं। तो इन चीज़ों से बचो, बुरी नज़र से बचो, बद नज़री से अपने आप को हाईलाइट मत होने दो। वैसे तो लोग देखते हैं, मिसाल के तौर पर आपको अल्लाह ने एक गाड़ी दिला दी, अब क्या सुध पकड़ जेब में बड़ा कर रखोगे? खुद हाईलाइट ना हो। लोग ओए देख मैंने गाड़ी कैसे ली है, अच्छी लग रही है ना, कितने की होगी, और इतने की लेकर आया हूँ। अपने मुंह से मत गाओ, अरे ले ली बढ़िया जैसी भी है, कैसी लगती, बेहतरीन, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। देखो, तारीफ़ करो, उसको बद नज़री से बचाओ। समझते हो? अपना शो मत मारो कि इतने के लिए है, उतने के लिए है। अब उसके दिल में जलन तुम खुद पैदा करोगे ना। अगर वो देखता है तो कोई बात, उनसे पूछा भाई कब ले, कितने के लिए, भाई फला फला के ऐसे ऐसे हुआ। अब वो देख रहा है, उसको देखन दो, जमाना देखेगा, देखन दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब वो खुद पूछेगा, 2-4 बात करके बात ख़त्म कर दो। जितनी बात तुम ख़त्म करना चाहोगे उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, जितनी बात जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि उस पर से फिर ध्यान हट जाएगा। समझते हो ना? तो अपने आप को हाईलाइट होने से बचाओ, अपने आप को उस बदनज़री से बचाओ जो आपको हलाक कर डाले। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, कामयाब चाहते हो, तो अपने मुंह को बंद रखना सीखो और लोगों के सामने ज़्यादा ज़ाहिर होने की कोशिश ना करो, अपनी तारीफ़ की कोशिश ना करो। तारीफ़ उसकी होती है जो अच्छा होता है, और अच्छों की सब तारीफ़ करते हैं। तो अपने आप को ये समझाओ कि आइंदा के लिए मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है, तो लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाना है। हाँ, मुझे अपने काम को चुपचाप करना है, अच्छे से करना है, पूरी मेहनत के साथ करना है। वो दुनियावी एतबार से हो, हराम से बचना है, हराम से बचना है। वरना यहाँ थोड़ा लुत्फ़ उठा तो लोगे, हालांकि सजा यहाँ भी मिलती है, बंदा परेशान यहाँ भी रहता है। अगर हराम कमाओगे यहाँ लुत्फ़ उठा तो लोगे, लेकिन ऊपर उसका जो हिसाब देना है बड़ा सख्त देना है। फिर समझते हो ना? बड़ा सख्त देना है। तो अच्छे से मेहनत करो, दुनियावी एतबार से भी करो, आखिरत के एतबार से भी करो। आखिरत भी बनाओ, दुनिया ही बनाओ, और अपनी ज़िंदगी में सबसे बेहतर पॉपुलर करके निया, और अपनी ज़िंदगी में सबसे बेहतर होकर, हाँ, सक्सेसफुल होकर दिखाओ कि देखो मैंने दुनिया भी कमाई, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें सबको कामयाब करे और हमने आखिरत भी कमाई करेंगे इंशाअल्लाह।